کہ آج بھی امام حسین سجدے میں ہے، سبحان اللہ، آج بھی امام حسین سجدے میں ہے، اس لیے کہ سجدے میں ہی وہ شہید ہوئے، وہ سجدے سے سر اٹھائے نہیں۔ عجیب معاملہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا جب سجدہ کرتی ہیں تو ایک سجدہ پورے رات میں مکمل نہیں ہوتا، اور امام حسین جب سجدہ کر رہے ہیں تو دنیا ہی ختم، قیامت کے دن وہ سجدہ سے اٹھیں گے۔ تو میں تمام مسلمانوں کو خاص پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ عشق حسین یہی ہے کہ آپ اپنے بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کے ماں بہنوں کو بھی، اپنے رشتہ دار کو، خیش اقارب کو، سب کو یہ پیغام دیں کہ ان کے نام سے ہم شربت بھی پلائیں گے، لنگر بھی کھلائیں گے، غریبوں کا مدد بھی کریں گے، یتیموں کا مدد بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم پنجگانہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں مہانگر کے 95 گرام استھت جامع مسجد میں ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت محرم الحرام کا مہینہ ہے، کل کا روز یوم عاشورہ ہے، جو مسلمانوں کا بہت ہی عظیم و مرتبت والا دن ہے، اور اس وقت یہاں پر 10 روزہ شہدائے کربلا انعقاد ہوا، اور اس وقت جو ہے پورے ہندوستان بھر کے کئی عظیم ہستیاں یہاں پر ہے۔ حضرت مولانا نوشاد صاحب ہے جن کا تعلق اڑیسہ کے دھام نگر شریف سے ہے، مولانا روشن ضمیر نوری صاحب ہے جن کو اڑیسہ اور بنگال سے مشترکہ طور پہ تعلق ہے، مولانا شہباز صاحب ہے، اور بھی کئی جید علماء کرام یہاں پر ہیں۔ میں مولانا نوشاد صاحب سے میں کہوں گا کہ حضرت کل یوم عاشورہ ہے، کیا پیغام دیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام ہے۔ میں تمام مسلمان ہندوستان، خاص طور سے بنگال کے مسلمان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کی محبت میں ہم لوگ 10 محرم الحرام کی تاریخ مناتے ہیں، انہوں نے اسی بات کا پیغام دیا کہ ہم سبوں کو حق کی بات کو بلند کرنا ہے، باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، جو حق ہے اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جس طرح سے بھی ہمیں قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو ہمیں قربانی دینا ہے۔ امام عالی مقام نے کربلا کے تپتے ہوئے چہرے میں بھی اس بات کا پیغام دیا کہ میرا حسین کبھی باطل کے آگے جھکا نہیں، لیکن اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کرنے کے لیے اپنی بھی قربانی دی اور اپنے خاندان والوں کی قربانی دیا، اپنے چھوٹے ننھے علی اصغر کو قربان کیا، اپنے بیٹے علی اکبر کی قربانی دی، اپنے بھتیجے قاسم کی قربانی دی۔ یہ قربانی اس بات کا پیغام ہمیں دیتی ہے کہ اسلام ہر زمانے میں ہم سے قربانی چاہتا ہے، لیکن ہم قربانی پیش کریں گے، لیکن جو پیش کرنے کے طریقے ہیں اسی طریقے پر رہ کر کے قربانی ہم پیش کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امن و شانتی کا پیغام ہمیں نواز رسول ہمارے آقا حسین بھی دیتے ہیں کہ ہم امن و شانتی کے طور پر رہ کر کے اپنے حق کا مطالبہ بھی کریں گے، اور جو جائز حقوق ہے اس حق کے مطالبہ کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہیں، اور قانونی اعتبار سے جو ہم کو کرنا پڑے گا ہم اسے کریں گے۔ اس لیے کل جو محرم الحرام ہے اس میں ہمارے کچھ بچے انجان ہو کر کے یا جاننے کے بعد بھی انجان ہو کر کے کچھ ایسے خرافات کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے غیروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، نہ حسین اس سے راضی ہیں، نہ حسین کے نانا جان اس سے راضی ہیں۔ آپ اپنی یادوں کو بنائیے، اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریے، لیکن امن و شانتی کے طور پر، بھائی چارگی کے طور پر رہ کر کے اپنے کام کو بڑھاتے رہیں گے تو حسین بھی راضی ہیں، حسین کے نانا جان بھی راضی ہیں۔ حضرت آپ جب بیان دے رہے تھے آپ نے کہا کہ یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے اور سب حسین کے نام لینا، اس پر بے شک، چونکہ یزید کا مرنا اسی وقت ہو گیا کہ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ پوری تاریخ کو الٹ لیجئے اور پورے ہندوستان کا بھی جائزہ لیجئے تو میرا ضمیر کہتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی بچہ یا کوئی آدمی یزید نام کا نہیں نکلے گا، لیکن حسین نام کے ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ ہے، اور یزید کل بھی مرا، آج بھی مرا ہے اور قیامت تک مر گیا، لیکن میرے آقا حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین حق پر تھے اور یزید غلط راستے پر تھا۔ جو غلط راستے پر ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور جو حق کے لیے لڑتا ہے ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ عاشورہ پہ کوئی خاص نماز جو آپ نے کہا؟ ہاں، یوم عاشورہ کے تعلق سے نماز کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں نے ایک حدیث دوران تقریر سنائی کہ میرے آقا رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز نفل اگر کوئی آدمی اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص قل واللہ احد 11 مرتبہ پڑھے اور 4 رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیرے تو رسول کریم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نور کا ممبر عطا فرمائے گا۔
اس نماز کی بڑی فضیلت ہے اور اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کا ثواب امام حسین کی بارگاہ میں ایصال کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کیونکہ اتنی نیوز چینلیں ہیں لیکن آپ لوگ الحمدللہ ہر جگہ پہنچتے ہیں اور مسجد میں بھی تشریف لائے آپ لوگ، اور میں یہ دعا کروں گا آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو خوب زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرمائے۔ میں آج یہی کہوں گا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ آج کے اس چینل کے ذریعے میں آج کی یہ رات جو شب عاشورہ جسے کہا جاتا ہے، آج کی رات میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی دھول تماشا کرتے ہیں اور آج کی رات پی کر کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ادھم مچاتے ہیں ہر جگہ پوری دنیا بھر میں یہ کہوں گا کہ اس طریقے سے پروگرام کریں آپ لوگ۔ 10 روزہ جو چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے آج تک جو بھی محفلیں سجائی گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے، آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے یہ سبق حاصل کریں اور یہ ہمارا پیغام آپ کو پہنچے کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اپنے گھروں سے لے کر کے اپنے محلوں تک، اپنے محلوں سے لے کر کے اپنی آبادی، شہر، ضلع، ہر جگہ آپ 10 روزہ محفلیں ذکر شہادت ضرور کریں، اور جو خرافات ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے اس سے بالکل پرہیز کریں، بچیں۔ ماشاء اللہ ہمارے جامع مسجد غریب نواز میں 1 محرم سے لے کر کے یہ 10ویں محرم تک پروگرام ہوتا ہے۔ یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور کربلا کے امام حسین کے ساتھیوں کی شہادت ہے، یہ جرأت کا پیغام دیتی ہے، ہمت کا پیغام دیتی ہے، دلیری کا پیغام دیتی ہے۔ کچھ لوگ آج کے زمانے میں وہ ہیں جو امام حسین کا نام لیتے ہیں تو روتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو شہید ہونے دیا، اپنے لخت جگر کو قتل ہونے دیا، لیکن انہوں نے اپنا پاؤں حق کی حمایت کرنے سے نہیں پیچھے ہٹایا۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنا بیٹا شہید کرنا پڑے، اگر اپنے مال کی قربانی دینی پڑے، اپنے بھتیجے کی قربانی دینی پڑے تو تم یہ سب قربان کر دینا، لیکن حق کی حمایت سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا۔ اور یہ امام حسین کی شہادت ہر زمانے میں، جس زمانے میں بھی باطل سر اٹھائے گا، ظالم اپنا ظلم کرنا شروع کرے گا، تو ایک کمزور سے کمزور انسان بھی جب امام حسین کا نام لے گا تو اس کو قوت ملے گی، اس کو طاقت ملے گی، اسے جرأت ملے گی، اور اسی جرأت کی بنیاد پر وہ ظالم کا شکنجہ کسنے کی کوشش کرے گا۔ امام حسین نے ہمیں اپنے اس قربانی سے جرأت کا، ہمت کا، حوصلہ کا، بہادری کا، دلیری کا پیغام دیا ہے، رونے کا اور بزدل ہونے کا پیغام نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ساری پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد بھی اسلام کی دعوت سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، ویسے ہی امام حسین نے ساری پریشانیاں برداشت کر لیں اور گمراہی کو ختم کرنے سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ سارے دنیا کے لوگوں کے لیے، سارے امام حسین کے ماننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی سب کچھ قربانی پیش کر دی جا سکتی ہے، لیکن حق کی آواز بلند کرنا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حقیقی معنوں میں عاشق حسین کون ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے بینر سے پیغام محرم کے نام سے یہ پیغام ہے، چونکہ یہ 10 روزہ پیغام غریب نواز مسجد سے بھی تقریباً کئی سالوں سے جاری و ساری ہے، اور حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے بھی بینر سے غالباً 4 سال سے پیغام محرم کے نام سے یہ پیغام جاری و ساری ہے۔ تو ابھی انہوں نے بتایا کہ عاشق حسین کون ہے، تو بہت ہی بہترین پیغام یہ ہے جو امام حسین کی محبت میں پنجگانہ نماز کبھی بھی زندگی میں نہ چھوڑے، یہ بھی عشق امام حسین ہے۔ میں سب سے بہترین پیغام یہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تمام چیزیں ہیں، تمام علماء کی جو گفتگو ہوئی وہ تمام چیزیں ہیں، اس لیے کہ آج بھی امام حسین سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ، آج بھی امام حسین سجدے میں ہے، اس لیے کہ سجدے میں ہی وہ شہید ہوئے، وہ سجدے سے سر اٹھائے نہیں،
عجیب معاملہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا جب سجدہ کرتی ہیں تو ایک سجدہ پورے رات میں مکمل نہیں ہوتا, اور امام حسین جب سجدہ کر رہے ہیں تو دنیا ہی ختم, قیامت کے دن وہ سجدہ سے اٹھیں گے. تو میں تمام مسلمانوں کو خاص پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ عشق حسین یہی ہے کہ آپ اپنا بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے گھر کے ماں بہنوں کو بھی, اپنے رشتہ دار کو, خیش اقارب کو, سب کو یہ پیغام دیں کہ ان کے نام سے ہم شربت بھی پلائیں گے, لنگر بھی کھلائیں گے, غریبوں کا مدد بھی کریں گے, یتیموں کا مدد بھی کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم پنجگانہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگ آج اور کل ڈھول تاسا باجے بجاتے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, نہ بریلوی جماعت میں, نہ مسلک اعلیٰ حضرت میں, نہ سنی جماعت میں, یا کسی بھی مکتبہ فکر میں یہ ڈھول تاشے کی اجازت نہیں ہے. یہ دھیرے 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 لوگوں میں کہاں سے آ گیا یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ مذہب اسلام اس کی اجازت, ڈھول تاشے کی تو اجازت دور دور تک نہ دیا ہے, نہ دیا تھا, نہ دیا ہے, نہ آئندہ دینے والا ہے. کیا لگتا ہے کہ اس پہ روک تھام کے لیے علماء کو اور بھی زبردست الحمدللہ روک تھام کے لیے تو ہر جمعہ کو سال کے 52 ہفتے تمام امام, تمام علماء جلسوں میں, تقریروں میں, میلادوں میں اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں. بس اس کی مثال یہ ہے کہ لوگوں کو بولا جاتا ہے بھائی آپ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے, خوش رکھیں, آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں. اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سنتے تو کیا کر سکتے, علماء پیغام ہی دے سکتے ہیں, عمل کرنا تو جو کر رہے ہیں ان کے اوپر ہے. ایسے نوجوانوں کو, ایسے لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا, بابو, بزرگوں, عزیزوں, ساتھیوں, آپ بے شک جلوس نکالیں امام حسین کی محبت میں, لیکن یہ ڈھول تاشے سے باز رہیں. جلوس نکالیں, جلوس نکالنے سے منع نہیں. ہم جو ہے ہاتھ میں آپ ایک جھنڈا لے کر کے امام حسین کی محبت میں ننگے پیر ہو کر کے یا محبت کے ساتھ سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ, درود شریف, یہ ذکر کرتے ہوئے امام حسین کی محبت میں آپ جلوس نکالیں, گھومیں, بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے کوئی علماء نہ منع کیے ہیں, نہ کوئی مکتبہ فکر کے لوگ منع کیے ہیں, نہ ہم لوگ منع کر رہے ہیں. کل کا دن یوم عاشورہ ہے, کل کا دن مسلمان کیسے گزارے؟ کل کے دن کے اوپر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے درمیان بہت ہی بڑے عالم دین مولانا اشرف رضا صاحب, یہ مظفر پور بہار سے آئے ہوئے اسپیشل آج کے پروگرام میں انشاءاللہ وہ بتائیں گے. کل کا دن مسلمان کیسے گزارے؟ صرف کل کا دن ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام ایام امام حسین کے نقش قدم پہ گزارے, سب سے بڑی بات. اور اگر اسپیشلی کل کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ کل مسلمان کیسے گزارے یوم عاشورہ کو, تو جیسا کہ ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ لیا حضرت مولانا نوشاد صاحب کا, نوافل پڑھیں, روزے رکھیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے معتبر روزہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے, سبحان اللہ, وہ عاشورہ کا روزہ ہے. لہٰذا اس دن روزے رکھیں. اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے روزے کی ایسی برکت ہے کہ انسان تمام برائیوں سے خود رک جاتا ہے. اور اس کا مشاہدہ آپ رمضان میں کرتے ہیں کہ جب انسان روزے کی حالت سے ہوتا ہے تو برائیوں سے خود بخود رک جاتا ہے. روزے کی وہ برکت ہے, وہ روزے کے اندر طاقت ہے. اور پھر کل اسپیشلی اور بھی کوئی کام کرنا ہے امام حسین کی یاد میں, تو امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے پیاسے رہ کر کہ میں پیاسا شہید ہو گیا ہوں, مجھ پر پانی بند کیا گیا ہے, لہٰذا تم کل کے دن لوگوں کو پانی پلاؤ, سبیل لگاؤ. امام حسین کا یہ پیغام ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, بیمار کی تیمارداری کرو. لہٰذا کل کے لیے اسپیشلی یہ کام کریں آپ کہ آپ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں سڑکوں پر تلواروں کی صورت میں یا لاٹھیوں کی صورت میں یا دیگر خرافات کے ذریعے سے, اگر آپ کے اندر روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے تو اسے روکیں, زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکیں, اور ورنہ دل میں تو برا جاننا ہی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. تو لوگوں کو تکلیف سے روکیں, کوئی اگر تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو روکیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. ضرورت مند ہے تو ان کی حاجت روائی کیا جائے. ننگے ہیں, اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دیا ہے تو انہیں کپڑا پہنا دیں. بھوکے ہیں, اللہ نے آپ کو مستطیع کیا ہے تو آپ انہیں کھانا کھلا دیں. پیاسے ہیں تو انہیں پانی پلا دیں. یہ سب سے بہتر کام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کا کل کے دن. سال کی طرح اس سال بھی غریب نواز جامع مسجد ملقہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے زیر اہتمام 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا کا پروگرام منعقد ہوا. آج اس کی 10ویں محفل نہایت ہی تسک و احتشام کے ساتھ منعقد ہوئی. اللہ پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کرم سے پروگرام کافی کامیاب ہوا اور کافی لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے حصہ لیا.
میری سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی شرکت کو، سب کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ یہ 10 روزہ پروگرام ایکچولی آج سے 3 سال پہلے جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو ہم لوگ جو ہے پہلے کیا ہوتا تھا عام طور سے کہ 12ویں شریف، 11ویں شریف، محرم شریف، خواجہ کی چھٹی شریف، ان مواقع پر ہمارے علماء اکثر مصروف ہوا کرتے تھے، مگر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پروگرامات وغیرہ سب بند تھا۔ مولانا روشن ضمیر صاحب کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے اور ان کا یہ دین ہے کہ انہوں نے پہلے سال لاک ڈاؤن میں کہا کہ مولانا اس سال تو آپ فرصت میں ہیں، تو اس سال آپ اپنے محلے کے لوگوں کو ٹائم دیجئے اور ان کی خدمت کیجئے اور محلے میں جو خرافات ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی بہتر قدم اٹھائیے۔ میں نے کہا حضرت مولانا صاحب قبلہ آپ ہی فرمائیں کہ کیا بہتر ہوگا۔ مولانا روشن ضمیر صاحب جو دور اندیش ہیں، بالغ النظر ہیں، بہترین مفکر ہیں، انہوں نے کہا کہ 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا کا پروگرام کیجئے، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے محلے میں جو خرافات ہوتے ہیں، ماہ محرم الحرام کے مہینے میں شہادت حسین کے موقع پر جو خرافات اور بدعات کیے جاتے ہیں اس کا خاتمہ بھی ہوگا اور لوگوں کو کربلا کا صحیح پیغام ملے گا۔ اور الحمدللہ اسی مقصد کے تحت پچھلے 3 سالوں سے یہ لگا کر آج 4تھا سالانہ پروگرام مکمل ہوا ہے۔ اس پروگرام میں ہم لوگ ہر روز جو ہے 10 علماء کرام کو الگ الگ سیٹ کرتے ہیں 10 دن کے لیے، اور جتنے ہمارے علماء آتے ہیں سب کو حالات حاضرہ کے پیش نظر، سماجی ماحول کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے ان کو ٹاپک دیا جاتا ہے اور وہ علماء کرام اس ٹاپک پر کنٹینیو 10 روز بیان کرتے ہیں۔ اور 10ویں محفل جو ہوتی ہے وہ آن بان شان کے ساتھ بڑے پیمانے پہ، جس میں کثیر علماء کرام ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن چل رہا تھا، مولانا روشن ضمیر نے کئی طریقوں سے غریبوں کی مدد کی، اور اسی وقت انہوں نے ہم کو ایک سبق پڑھایا تھا کہ آپ مولانا جو ہے 72 شہدائے کربلا کی نسبت سے 72 غریبوں کو 10 دنوں تک کھانا کھلائیے، یہ بڑی خراج آپ کی بارگاہ امام حسین میں پیش کی جائے گی۔ میں نے اس پر عمل کیا اور الحمدللہ پہلے سال سے لے کر آج 4 سال تک کنٹینیو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ 1 محرم سے لے کر 10ویں محرم الحرام تک روزانہ 72 غریب، فقیر، ضرورت مند لوگوں کے گھر تک رات کا کھانا اور پانی، جسے ہم لنگر حسینی اور سبیل کے نام سے جانتے ہیں، وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال ہمارے پروگرام میں شہر کے مقدس علماء کرام کو مدعو کر کے ان کی تاج پوشی اور گل پوشی کا پروگرام ہوتا ہے، الحمدللہ وہ بھی ہوا ہے۔ اور آج بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان اڑیسہ کی سرزمین سے بارگاہ مجاہد ملت سے فیضان مجاہد ملت لے کر عالم باعمل ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نوشاد عالم مصباحی صاحب قبلہ پرنسپل دارالعلوم مجاہد ملت دھام نگر اڑیسہ، وہ بھی تشریف لائے اور اوروں کی طرح من گھڑت نہیں، روایت صحیحہ کی روشنی میں شہادت امام حسین، ان کا آج کا ٹاپک تھا۔ کما حق کو انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے سارے علماء، عوام سب کی عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حالات بنگال نیوز ٹیگ انڈیا کے مادھیم سے میں دیگر علاقے کے لوگوں کو آج یہ پیغام دوں گا کہ جس طرح گلشن کالونی غریب نواز مسجد میں یہ پروگرام ہوا اور آج جو مجمع تھا آپ دیکھیں گے اس میں کیا منظر ہے، آپ بھی ایسی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے محلے سے بھی برائیوں کا خاتمہ ہوگا اور نیکیوں کا ماحول بنتا نظر آئے گا۔